ہیں امام زید رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ امام زید رضی اللہ عنہ کو ہشام بن عبد الملک کے زمانہ حکومت میں عراق کے گورنر یوسف بن محمد بن یوسف بن عمر ثقفی نے شہید کروا دیا۔ آپ کو شہید کرنے کے بعد آپ کے سر مبارک کو جسم سے الگ کر کے دارالحکومت شام بھیجا گیا۔ وہاں سے آپ کے سر مبارک کو مدینہ منورہ لایا گیا اور وہیں دفن کیا گیا۔ آپ کے سر کے بغیر جسم مبارک کو برہنہ کر کے مصلوب کیا گیا، یعنی آپ کو سولی پر لٹکایا گیا۔ اسی دن ایک مکڑی نے آپ کی شرمگاہ پر جالا بن دیا تاکہ آپ کا جسم محفوظ رہے۔ آپ کے جسم مبارک کو چند دن سولی پر لٹکائے جانے کے بعد نیچے اتار کر جلا دیا گیا اور آپ کے جسم مبارک کی راکھ دریائے فرات میں بہا دی گئی۔ یہ اندوہناک واقعہ، یہ خطرناک حادثہ 25 محرم سن 122 ہجری میں پیش آیا۔ شہادت کے وقت امام زید رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 64 برس تھی۔ امام زید رضی اللہ عنہ کا یہ سوانح خاکہ، آپ کے بارے میں جو مختصر معلومات بیان کیے گئے، مسند زید کے آغاز میں موجود امام زید رضی اللہ عنہ کے حالات کو سامنے رکھ کر ترتیب دیا گیا۔ امام زید رضی اللہ عنہ سے روایت کرنے والے محدثین: امام زید بن علی رضی اللہ عنہ کے حالات میں ہم اس بات کی وضاحت کر چکے ہیں کہ آپ کا تعلق پہلی صدی ہجری کے آخر اور دوسری صدی ہجری کے ابتدائی نصف حصے سے ہے، ابتدائی آدھے حصے سے ہے، اور یہ وہ دور ہے جس میں بنو امیہ اور بنو عباس سے تعلق رکھنے والے حکمرانوں اور ان کے حاشیہ برداروں یعنی ان کے خادموں نے اپنے مخصوص سیاسی، سماجی اور معاشرتی مفادات، فوائد کے حصول کے لیے، فائدہ حاصل کرنے کے لیے اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف مختلف اعتبار سے سیاسی، سماجی اور معاشرتی سطح پر لوگوں کو گمراہ اور ان کے خلاف کرنے کی کوشش کی۔ اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہو سکتی ہے کہ مسلم معاشرے کے افراد سرکاری مشنری سے خوفزدہ ہو کر کوفہ کی جامع مسجد میں مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو تنہا چھوڑ دیے، اور ان بدنصیبوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کو کربلا کی سرزمین پر دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام موجود تھے۔ آگے آنے والا وقت بد سے بدتر ہوتا چلا گیا۔ خلفاء کہلانے والے یہ ملوک اسلام، یہ بادشاہان وقت ہمیشہ اہل بیت سے خوفزدہ رہے، اور ان کی بھرپور کوشش یہی تھی کہ ائمہ اہل بیت اطہار کو عام مسلم معاشرے سے الگ رکھا جائے۔ جو لوگ ان کے قریب ہونے کی کوشش کرتے انہیں زیادتی کا، ظلم کا نشانہ بنایا جاتا۔ سابقہ سطور میں ہم نے یہ بات نقل کی کہ کس طرح ایک شامی امیر کے سامنے مشہور شاعر فرزدق نے امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی شان میں مدحیہ قصیدہ پڑھا، آپ کی تعریف بیان کی، تو اس بے بدل شاعر کو نظر زنداں کر دیا گیا، یعنی اس شاعر کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا گیا، حالانکہ یہ کوئی بڑا قصور نہیں ہے، اور فرزدق بنیادی طور پر اس شامی امیر کا درباری اور حاشیہ بردار تھا، درباری شاعر تھا۔ صرف اس ایک واقعے سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے ائمہ اہل بیت اطہار کے قریب ہونے کی کوشش کی ہوگی ان کے ساتھ کیا رویہ، کیا سلوک اختیار کیا جاتا ہوگا، اور آگے آنے والے وقت میں جب حکومت کی خاطر عربوں کے دو بڑے خاندان بنو امیہ اور بنو عباس ایک دوسرے کے مد مقابل آئے، ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے، اس وقت اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے انہوں نے کیسا طرز عمل اختیار کیا۔ یہ تمہید بیان کرنے کے بعد ہم یہ وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں جو کتابیں علم حدیث کی کتابوں کے طور پر رائج ہیں اور مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، ان میں سے زیادہ تر تیسری صدی ہجری کے آغاز میں لکھی گئی ہیں، اور یہ وہ زمانہ ہے جب امام زید رضی اللہ عنہ کو دنیا سے رخصت ہوئے کم و بیش 60 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ مسند زید میں یہ روایت منقول ہے کہ امام زید رضی اللہ عنہ جب کوفہ تشریف لائے تو وہ ایک صاحب کے ہاں روپوش تھے، چھپے ہوئے تھے، جہاں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کوفہ سے تعلق رکھنے والے چند اہل علم کے ہمراہ ان سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ عبارت کا طرز بیان یہ بتاتا ہے کہ یہ ایک خفیہ ملاقات تھی
جو سرکاری عہدیداروں سے چھپ کر کی گئی تھی۔ بعد میں جب امام زید رضی اللہ عنہ نے حاکم وقت کے خلاف علم بلند کیا، حاکم وقت کے مظالم اور اس کے خلاف جب آپ نے جھنڈا بلند کیا، یعنی آپ نے اعلان کیا کہ بادشاہ ظالم ہے اور اس کو حکومت سے برطرف کرنا چاہیے، تو اس کے نتیجے میں انہیں کس دردناک طریقے سے شہید کیا گیا، اور صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ ان کے جسد مبارک، جسم مبارک کی بے حرمتی بھی کی گئی۔ ایسی خوفناک فضا میں کون ہوتا جو امام زید رضی اللہ عنہ کے قریب آنے کی کوشش کرتا، ان کے علوم و معارف کو امت کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا۔ یہ امام زید رضی اللہ عنہ کے رفیق خاص ابو خالد واسطی رحمۃ اللہ علیہ کی خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے امام زید رضی اللہ عنہ سے سنی ہوئی روایات کو ترتیب دیا اور اس کو امت تک پہنچایا۔ اگر کوئی صاحب یہ عذر پیش کرے کہ ابو خالد نے یہ تمام روایات امام زید رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ترتیب دی ہیں، تو ہم اس کے جواب میں یہی کہہ سکتے ہیں کہ کتب حدیث کے اکثر مؤلفین نے اپنے اساتذہ کے انتقال کے بعد ہی ان اساتذہ کے حوالے سے احادیث شریفہ نقل کی ہیں، جیسا کہ امام شافعی رضی اللہ عنہ کے شاگرد رشید ربیع بن سلیمان مرادی نے اپنے استاد سے سنی ہوئی احادیث اپنے شاگردوں کے سامنے بیان کی، اور مرادی سے سن کر ان کے شاگرد ابو العباس محمد بن یعقوب الاصم نے ان روایات کو مسند کی شکل میں مرتب کیا، ترتیب دیا، اور یہی کتاب آج مسند امام شافعی کے نام سے علم حدیث کی امہات کتب یعنی اہم اور معتبر کتابوں میں سے ایک کتاب شمار کی جاتی ہے۔